بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سیرت کے مختلف پہلو ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی ضمن میں آج کی جو گفتگو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غصے کے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، رحمت بنا کے اللہ پاک نے آپ کو بھیجا جہان والوں کے لیے، لیکن اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی بات پہ غصہ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ مسئلہ بھی بڑا اہمیت کا حامل مسئلہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام اگر اس پہ غصہ کر رہے ہیں، وہ کوئی ایسا غلط کام ہے، کوئی ایسا سخت کام ہے جس پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھر تشریف لائے تو میں نے ایک پردہ لگایا ہوا تھا، اس پردے کے اوپر کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ غصے میں آ گئے۔ غصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ یہ کیا کیا؟ وہ دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ کیا اور اس پردے کو پھاڑ دیا جس پہ تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ مختلف احادیث کو میں ملا کے بات کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے اس چیز کا کہ جس گھر میں تصویر اور کتا ہو، جس گھر میں کوئی تصویر یا کتا ہو، وہاں اللہ پاک کی طرف سے جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تمہیں نہیں پتہ اس بات کا؟ اور دوسری طرف فرمایا کہ یہ جو تصویر بنانے والے ہیں نا، قیامت والے دن سے اللہ رب العالمین کہے گا کہ اس تصویر کے اندر تم اب جان بھرو، جان ڈالو اس کے اندر۔ دوسرے الفاظ میں تصویر ایک بت ہوتی ہے تو اس کے اندر حکم ہوگا کہ جان ڈالو۔ یہ مسئلہ اتنا مشکل ہے بیان کرنا آج کے اس دور میں کہ تصویریں تو مولانا صاحب کی باقی لوگوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ مولوی صاحب تو خطبے پہ بیٹھتے ہوئے تصویر بنواتے ہیں، گاڑی سے اترتے ہوئے تصویر بناتے ہیں، جو خاص کوئی انداز ہوتا ہے ہاتھ اٹھا کے بات کرنے کو، اس پہ الگ ایک پکچر بنی ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک رحم کرے، مولانا حضرات جو ہیں وہ میک اپ تک، جیسے لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں اس طرح میک اپ تک کر کے جو ہے وہ آتے ہیں باقاعدہ کیمرے کے سامنے اور اپنی مختلف پوز کی تصاویر بنواتے ہیں۔ میرے یا آپ میں سے کسی کے اندر ایسی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذہن میں بات ہونی، اس لیے یہ مسئلہ بیان کرنا بڑا مشکل ہو گیا، تصویر والا مسئلہ۔ یہ تو بہت زیادہ رواج ہو گیا۔ اگر میں اس طرح کے مجھے شوق ہوں گے کہ میں اچھا تصویر ہوتی کیا اصل میں؟ خود نمائی، میں نمایاں ہوں لوگوں میں، لوگوں کو پتہ لگے یہ میں ہوں، یہ میری شکل صورت ہے، یہ میرے کپڑے ہیں، میں فلاں جگہ فلاں سے ملا تھا جا کے، میرے فلاں جگہ پہ معاملات ہوئے تھے، میں فلاں جگہ پہ میں دعوت تھی، فلاں جگہ میں نے افتتاح کی دعا کی۔ خود نمائی ہے، مجھے جانے لوگ میں کیا ہوں۔ اور باقی جو رہتی کثر ہے، اس تصویر نے ایسا بیڑا غرق کیا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، کوئی وقت تھا کوئی بزرگ عالم آتے، کوئی بزرگ شخصیت آتی، کوئی اللہ والے آتے تو انہیں تنہائی میں بندہ مل کے کہتا تھا حضرت میرے لیے دعا کیجیے گا، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ رات اٹھتے ہوں گے، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوں گے، آپ اللہ اللہ کرتے ہیں، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اب وہ دعا کیجیے گا والا وقت ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ۔ اب یہ ہے کہ حضرت میرے ساتھ تصویر بنا لیجیے گا، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر ہم بناتے ہیں، اس تصویر کو ہم جناب اسٹیٹس بنا لیتے ہیں، اپنا گھر میں لگا دیں گے، دکان پہ لگا دیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ ہم اس فتنے میں پڑ چکے ہیں۔ منع ہے یہ چیزیں۔ شاید آپ باریکیوں کا فتویٰ لیں تو اجازت مل جائے۔ فتویٰ ایک ہوتا ہے، فتویٰ ایک ہے تقویٰ۔ فتویٰ ہوتا ہے گنجائش زبردستی نکالنا، بعض اوقات فتوے کا بعض اوقات یہ مطلب ہوتا ہے۔ تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ پوچھا بھی نہ جائے، جب منع کر دیا گیا تو رک جائیں اس کام سے۔ تو یہ تصویر کا جو شوق ہے نا، اس نے بڑا کھانا خراب کر دیا ہمارا۔ اور ہم جو ہے وہ شادی بیاہ کے معاملات اور اس طرح کے، میں مجلس میں بیٹھا، ایک پتہ چلا غریب بندے کی شادی ہے، اس غریب بندے کی شادی میں اگلی بات مجھے پھر یہ میں تصدیق کی اس بات جھوٹ ہے سچ، پتہ لگا سچ بات ہے۔ پتہ نہیں کتنے ہزار روپیہ، میں رقم بولتا ہوں اس نے بول نہیں رہا، پتہ نہیں کتنے ہزار روپیہ اسپیشلی انہوں نے تصویر بنانے والے بندے کو دیے۔ غریب بچے کی شادی ہے، وہ یتیم تھے، اس کا باپ نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ جی بچے ہیں، شوق ہے، کیا کریں، یہ یادگار لمحات ہوتے ہیں زندگی کے۔ میں کہا جی بہت اچھی بات ہے۔ یعنی اس قدر ہم اس فتنے میں پڑ چکے ہیں۔ دوبارہ سن لیجئے کہ نبی علیہ السلام کو غصہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ پھاڑ دیا اور منع فرمایا۔ یہ خود نمائی نہیں ہونی چاہیے۔ درس کی آخری بات یہ ہے، بھلے میں اچھا نہ نظر آؤں،
بھلے میرے کپڑے بہت زیادہ صاف ستھرے نہ ہوں، بھلے میرے کپڑے قیمتی نہ ہوں، بھلے میں شکل و صورت کے اعتبار سے بہت خوبصورت نہ ہوں، سمجھیں اس بات کو، لیکن بھلے مجھے لوگ زیادہ نہ جانتے ہوں، ہونا یہ چاہیے کہ میرا جو اندر ہے نا وہ صاف ہو، وہ خوبصورت ہو۔ کیوں؟ رب رحمان ظاہری نہیں دیکھتا، رب رحمان اندر باطن کو دیکھتا ہے، دل کی صورتحال صاف ہونی چاہیے۔ بھلے زمین میں مجھے کوئی نہ جانتا ہو، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ زمین کی بجائے آسمانوں میں اپنے معاملات پیدا کرو، زمین میں چھپ کے رہو، آسمانوں میں اپنی مشہوری کرو۔ آسمانوں میں مشہوری کا مطلب کہ اتنے اچھے پاک صاف خوبصورت ہو جاؤ کہ تمہارے اعمال لے کے فرشتے جو ہیں وہ اوپر جائیں، وہاں مشہوری ہونی چاہیے۔ ہم دنیا کے چکروں میں زیادہ مصروف ہو گئے ہیں، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ تصویر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت فرمائی، غصہ کیا، اس پردے کو پھاڑ دیا۔ تو میرے آپ کے گھروں کی کیا پوزیشن ہے؟ میں اپنے بارے میں بہتر جانتا ہوں اور آپ اپنے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔